أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. کہ مدینہ طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے بالکل قریب جنت البقیع کے سامنے دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا، اور کتنے افسوس اور صدمے کی بات کہ ان ظالموں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا۔ آج چھوٹے سے بڑے منصب والے کے پاس سے لوگ دبے پاؤں گزرتے ہیں کہ ہماری پاؤں کی آٹھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ گھر میں ہم اپنے باپ کی مقدس اور تقدس وجود کی وجہ سے دبے پاؤں گزرتے ہیں کہ ابا جی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے شور و غوغا سے ان کو ایذا نہ ہو۔ ہم ابا کی احترام کا خیال کرتے ہیں، ہم اپنی اماں کا احترام کا خیال کرتے ہیں، ہم اپنے استاد کے احترام کا خیال کرتے ہیں۔ اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتے کہ میرے اماں کو تکلیف نہ پہنچے، ابا کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اس ظالموں نے دہشت گردی کا واقعہ رونما کیا۔ کیا اس دھماکی کی آواز اس مسجد نبوی کے اندر بیٹھنے والے لوگ جو افطار کے لیے بیٹھے تھے، انہوں نے اس آواز کو اتنے زوردار طریقے سے سنا کہ ان کے دل دہل گئے، ان کے وجود کانپ اٹھے، بلکہ بہت سونے تو بیچاروں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عید کے گولے بج گئے ہیں، لہٰذا عید کا چاند نظر آ گیا، لہذا وہ اپنے بوری بستر باندھ کر دوڑنے لگے، اعتکاف توڑ دیے۔ لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ کسی ظالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقدس کا بھی لحاظ نہ رکھا، اس دربار شاہی کی عظمت کا بھی خیال نہ رکھا کہ اس نے وہاں بم دھماکہ کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس دھماکے کی آواز سے ایذا نہیں ہوئی ہوگی؟ جس رسول کے سامنے صحابہ کو یہ حکم ہوا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میرے اس نبی کی آواز سے اپنی اونچی آواز بھی نہ کرنا، تمہاری بلند آواز سے میرے نبی کو تکلیف پہنچے، میرے نبی کو ایذا ہوگی، تم اپنی آواز کو پست کر کے میرے نبی سے بات کیا کرو، تم دروازے پہ کھڑے ہو کر یا محمد کہہ کے نہ پکارو، اس لیے کہ تمہاری اس آواز سے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ وہ گھر کے اندر وہ تمہاری خاطر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ان پر وحی نازل ہو رہی ہو سکتا ہے وہ اللہ سے احکام شریعت لے رہے ہوں، اور وہ باہر آ کر تمہیں اشاعت کریں گے، اس کی تمہیں ان احکام کی دعوت دیں گے۔ تم دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں دے کر ان کے وحی کے سلسلے کو منقطع نہ کرو، ان کے اس کسب فیض کو منقطع نہ کرو، خاموش ہو کر بیٹھے رہو۔ جب رسول اللہ اپنے منشا اور مرضی سے باہر نکلیں گے تو تب تم ان سے ملاقات کرو۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے احکامات نازل کر دیے۔ جب ایک بدو صحابی دروازے پہ کھڑے ہو کے پکارا یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، ذرا ہماری بات سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ حجرات نازل کر دی، تم ایسا نہ پکارو اپنے نبی کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، خاموش ہو کر دروازے پر بیٹھ جاؤ، جب رسول اللہ باہر نکلیں گے اب رسول اللہ سے بات کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز پر بھی بلند نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کانپنے لگے کیونکہ آواز آپ کی طبی طور پر بلند تھی، آپ کو یہ خوف طاری ہو گیا، کیونکہ وعید کیا سنائی قرآن نے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ سلب کر لیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر کانپ اٹھے، یا رسول اللہ میں تو اونچی آواز والا ہوں، میری طبی طور پہ آواز اونچی ہے، میں جب آپ سے گفتگو کرتا ہوں میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، کہیں میں اس وعید میں تو نہیں داخل ہو گیا، میرے اعمال سلب تو نہیں ہو گئے، میں نے تو آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اپنی عزت آبرو کی قربانیاں، اپنے ایمانوں کی قربانی تم آپ پر دی ہیں، میں تو ہر وقت آپ کو دیکھ کر جیتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے اعمال سلب ہو جائے۔ اور اتنی آہستہ گفتگو کرنے لگے کہ رسول اللہ کو کان لگانا پڑتا تھا، اور فرماتے عمر ذرا اونچا بولو، کیونکہ آپ اتنا ڈر گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری آواز اونچی ہو جائے رسول اللہ پر۔ اور آج اس ظالم نے رسول اللہ کے پڑوس کے اندر یہ بم دھماکہ کیا، ایک نہیں دو نہیں تین بم دھماکے، اور کتنی زوردار آواز مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئی کہ وہاں افطار کرنے والے لوگوں نے کہا کہ ایسا زوردار دھماکہ ہم نے کبھی سنا نہیں، ہم حیران ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے۔
لیکن جب پتہ چلا اللہ اکبر رسول اللہ کے دربار کے خادم شہید ہو گئے. کوئی کہتا ہے 4 اہلکار پولیس کے لوگ 4 شہید ہوئے، کوئی کہتا ہے 6 شہید ہوئے، کوئی کہتا ہے 16 شہید ہوئے. دسترخوان بچھا کر بیٹھے ہیں افطار کے لیے، وہ سپاہی افطار کے لیے دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہیں. ایک نوجوان لڑکا آتا ہے، 19 سال کا نوجوان سعودی آتا ہے، کہا کہ میں تمہارے ساتھ افطار کر لوں. اور آپ جانتے کہ وہاں تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں، آ جاؤ ہمارے سفرہ پر آ جاؤ، ہمارے سفرہ پر آ جاؤ. اگرچہ یہ سیکورٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، اس شخص نے کہا کہ میں افطار کر لوں، بجائے اس کے وہ یہ کہتے کہ دیکھو یہاں سیکورٹی کے لوگوں کا دسترخوان ہے، آپ مسجد نبوی کے اندر جائیے، وہاں پر دسترخوان عوام کے لیے ہے. لیکن مدینے والے تو انکار کرتے نہیں. تو ان بیچارے سیکورٹی والوں نے کہا کہ ہاں حاجی تفضل تفضل آ جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ ظالم بیٹھا ہے، بس کچھ لمحے بیٹھا ہوگا، خود کش حملہ چونکہ کرنا تھا، پھٹا، دھماکہ ہوا ہے، جو قریب جتنے بیٹھے سب شہید ہو گئے. خود تو ظالم جہنم میں گیا ان کے جنت کا سامان کر دیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے دربار کے خادم تھے، رسول اللہ کے دربار کے محافظ تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. اور روزے کی حالت میں گئے، ابھی افطار بھی نہیں کر پائے بیچارے، ابھی افطار کے لیے منتظر تھے. آخری لمحات، کمال ہے ان کی، مرنا تو سب نے ہے لیکن ان کی شہادت پر سبحان اللہ، قربان جو ان کی خوش قسمت شہادت پر کہ انہوں نے رسول اللہ کے دسترخوان پہ افطار کیا ہوگا. اور کل روزے قیامت میں جب اٹھیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس حال میں انسان مرتے ہیں اسی حال میں اٹھتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور آ کے پر مارا ایک قبر پر، قبر کھلی اور کہا قم بذکر اللہ، کھڑا ہو جا. وہ جب اٹھا ہے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے اٹھا. اور دوسرے پر مارا، قبر پھٹی، کہا قم بذکر اللہ، کھڑا ہو جا. تو ہائے ویلا ہائے ویلا اپنے بتوں کو پکارتا اٹھا. جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے حبیب، دنیا کے اندر انسان جس حال میں مرتے ہیں اسی حال میں کل روز قیامت میں اٹھیں گے. جو ایمان پر مرا وہ ایمان کا کلمہ کہتا ہوا اٹھے گا، جو کفر و شرک پر مرا وہ کفر و شرک کا کلمہ کہتا ہوا اٹھے گا. اور روزے کی حالت میں شہید ہونے والے اہلکار کل روز قیامت میں روزے کی حالت میں اٹھیں گے، روزے داری کی حالت میں اٹھیں گے. اے رب ذوالجلال، ہم نے قیامت کے طویل ترین عرصہ، لوگ تو صبح سے شام تک روزہ رکھتے تھے، ہم نے تو اتنا لمبا روزہ رکھا ہے جب سے ہم مرے ہیں، اور قیامت جب سے برپا ہوئی ہے صدیاں گزر گئی ہیں، ہمیں اللہ تیری رضا کے لیے بھوکے پیاسے پڑے ہیں. روزے کی حالت میں بیدار ہوں گے. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا. مرنا تو سب نہیں ہے لیکن کس شان کے ساتھ اور کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے دربار کے محافظ ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جن ظالموں نے یہ کیا، اور اس حدود کے اندر کوئی غیر مسلم تو داخل نہیں ہو سکتا، غیر مسلم تو داخل نہیں ہو سکتا. کوئی مسلمان ہی آیا ہوگا، مسلمان آئی ڈی میں ہی کوئی داخل ہوا ہوگا جس نے اپنے اسلام کو اسلام سمجھا ہوگا اور دوسرے کے اسلام کو اسلام نہیں سمجھا ہوگا. کوئی بدبخت، کوئی ظالم، شقی القلب وہی آیا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کو محروم کیا کہ وہ جہنم رسید ہوا، لیکن وہ اہلکار وہ جنت کے اندر داخل ہوئے.